میں گزارش کر رہا ہوں مولانا سرور مہدی صاحب کی خدمت میں ایسوسیٹ پروفیسر HS کالج مدھے پورہ بہار تشریف لائے ہوئے ہمارے درمیان. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں برادرم ساجد صاحب جلال پوری کو ان کی اس کتاب کی رونمائی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشائیہ اگر اس لفظ پہ غور کیا جائے تو یہ عربی زبان کے لفظ انشاء سے مشتق ہے. انشاء کے معنی کوئی چیز تخلیق کرنے کے ہیں. اس طرح سے دیکھا جائے تو خواہ وہ نثر ہو یا نظم ہو، اپنے ان معنوں میں سب تخلیق ہیں. خاص طور سے پھر کسی نثری پارے کو انشائیے کا نام دیا گیا جو دھیرے دھیرے پھر ایک صنف خاص کے لیے مخصوص ہو گیا، جس میں طنز و مزاح بھی موجود ہو، شگفتگی ہو، جو لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کا کام کرے. اور لفظ انشائیہ اس صنف ادب سے مخصوص ہونے کے بعد یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام اصناف ادب میں خلاقیت کی ضرورت ہے، لیکن اس صنف میں کتنی خلاقیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ اس کا نام بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اسے انشائیہ کہا جاتا ہے. اب اس میں مختلف آراء ہیں، مختلف خیالات ہیں. یہاں مولانا پروفیسر اصغر اعجاز قائمی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ وہ بیان کریں گے کہ جاوید وششٹھ نے ملا وجہی کے یہاں بھی انشائیے کا رنگ تلاش کیا، کسی نے سر سید کے یہاں سے باقاعدگی سے اس کا آغاز بتایا، اکثر نے انگریزی ادب سے متاثر ہونے کا ذکر کیا. میں نے ایک مقالہ ساجد صاحب کی انشاء پردازی یا انشائیے کے عنوان سے لکھا تھا، وہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس میں ساجد صاحب کی انشائیہ نگاری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں، اور پھر ان کی زندگی جو ہم نے مشاہدہ کی ہے اس پر بھی کچھ اظہار خیال کیا ہے کہ طنز و مزاح کی عالمی ادب میں ایک قدیم روایت رہی ہے. میں نے اس کے عنوان کے تحت جو آغاز کیا ہے وہ صرف انشائیے سے نہیں بلکہ تمام طنز و مزاح کو اکٹھا کیا ہے، وہ چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو. تو طنز و مزاح کی عالمی ادب میں ایک قدیم روایت رہی ہے. اردو ادب میں بھی طنز و مزاح بحر سخن میں ایک زیریں لہر کے طور پر آغاز سے ہی موجود رہا ہے، یہاں تک کہ اکبر الہ آبادی نے اس عروس شگفتہ روح کی باقاعدگی سے رونمائی فرمائی. انگریزی ادب میں اگر نثری پہلو سے گفتگو کی جائے تو طنز و مزاح کی بڑی کار فرمائی نظر آتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح ان کے یہاں زیادہ موجود رہا ہے جہاں عالمی ادب سے واقفیت موجود رہی ہے. دھیرے دھیرے عہد جدید میں باضابطہ صنف سخن کے طور پر انشائیے نے قدم رکھے. انشائیے کو ناقدین نے ذہن کی ترنگ سے تعبیر کیا. ذہنی ترنگ ظاہر ہے کسی ایسے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتی جو ساکت و جامد ہو، بلکہ ترنگیں ایک ایسے دماغ میں اٹھتی ہیں جو متحرک ہو. اور انشائیے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے سیمابیت، تموج فکری، اور شاید انہی چیزوں کو جب ناقدین نے دیکھا تو انشائیے کو ایک صفت دے دی اپنے طور پہ جسے بے ترتیبی کہا گیا کہ انشائیے میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے، کیونکہ انشائیہ لکھنے والا یہ کئی پہلوؤں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کبھی یہاں سے اٹھاتا ہے، کبھی وہاں بات کو گراتا ہے. اس طرح سے ناقدین نے کہا کہ انشائیے میں بے ترتیبی کا عنصر پایا جاتا ہے. ممکن ہے طنز و مزاح اور اس کے لوازمات کو بعض زاہدان خشک سنجیدگی طبع کے پیرہن پر کسی دیوانے کی دست درازی سے تعبیر کریں اور اسے ازروِ شریعت پر از کراہت قرار دے دیں، لیکن دور حاضر میں جہاں انسان چہار گانا مشکلات کا شکار ہے، کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دینا کسی کار ثواب سے کم نہیں ہے. البتہ یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ طنز انفرادی نہ ہو کر اجتماعی ہو، یعنی طنز کے کمان سے رہا ہونے والے الفاظ کے تیروں کا ہدف کوئی فرد مخصوص نہ ہو،
اس بات کا اعادہ ساجد جلال پوری نے حلفیہ اپنی گفتگو میں کیا ہے. لکھتے ہیں کہ خدا گواہ ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہیں ہے، بلکہ طنز و مزاح کے ذریعے ہنسی کی فضا کو پروان چڑھانا اور غم و الم اور دکھ درد اور ذہنی الجھنوں کے اس دور میں جہاں انسان سے مشینوں نے ہنسنے کا ہنر چھین لیا ہے اور اجتماعیت کی فضا ختم ہونے کی حالت میں ہے، ایک طرح کی شگفتہ مزاجی اور زندہ دلی کا ماحول پیدا کرنا ہے. طنز و مزاح کی ساجد جلال پوری کے انشائیوں کا پہلا مجموعہ رنگ رنگ کے شاعر میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے. ایک مرتبہ جب انہوں نے اس کو لکھا، شائع ہونے سے پہلے تب پڑھا تھا. ایک مرتبہ جب پروف ریڈنگ کے لیے ساجد صاحب نے مجھ سے گزارش کی، ایک چھوٹے بھائی کے طور پہ حکم دیا، تو میں نے پروف ریڈنگ کے طور بھی اس کو پڑھا. اس طرح میں نے 2 مرتبہ ان کے انشائیے کو پڑھا ہے اور لطافت طبع کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا. کون سوچ سکتا ہے کہ ظاہراً منحنی سا نظر آنے والا، یمین و یسار سے گریزاں، ناک کی سیدھ میں چلنے والا یہ شخص اتنا بڑا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے. لیکن جنہیں اپنی زندگی میں ساجد صاحب سے علاقہ رہا ہے وہ بخوبی اس بات کی گواہی دیں گے کہ موصوف کا ادبی مطالعہ بہت وسیع ہے. میں اپنے لڑکپن کے مشاہدے کا ذکر کروں، شاید اوائل شباب رہا ہو یا لڑکپن رہا ہو، اور ساجد صاحب سے گفتگو کا جب شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک پورا ادبستان وجود رکھتا ہے. کم از کم 25 سال انہوں نے کتابوں کے مطالعے میں اپنا وقت گزارا ہے، چاہے وہ ادبی ہوں چاہے مذہبی کتابیں ہوں. اور مذہبی کتابیں بھی ادب فراہم کرتی ہیں، دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ ادب بھی سکھاتی ہیں. کیونکہ میں نے بھی اپنا لڑکپن ادبی کتابوں میں بہت کم گزارا ہے، مذہبی کتابوں میں زیادہ گزارا ہے. اور مجھے اس بات کا احساس اس منزل پہ آنے کے بعد ہے کہ جہاں میں نے مذہب لیا اور مذہب سیکھا ان کتابوں سے، وہیں ادب کا بہت بڑا حصہ بھی مجھے مذہبی کتابوں سے ملا ہے. آپ کے ان شاعریوں میں موضوع کا تنوع خود قلمکار کے عمیق مطالعے اور وسیع مشاہدے پر دلیل ہے. آن کی آن میں قاف و جودی کے بازوؤں کی وسعت میں سیاحت کر کے ثریا کی بلندیوں تک کمندیں ڈال کر اور تحت الثری کی تہوں میں جھانک کر اپنے تباہر علمی کا ثبوت دیتے ہیں. کمال قدرت ہے کہ ایک موضوع شاعر کو اتنے زاویوں سے دیکھا، جانچا اور پرکھا ہے. ایسے فکری منظرنامے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نخل طبیعت سے روشنی کے 5 شاخے کس طرح پھوٹتے ہیں. ساجد صاحب خود بھی اچھے شاعر ہیں اور معنوی اعتبار سے آتش و ناسخ کے مکتب کے پروردہ ہیں. سنگلاخ زمینوں کو رام کرنے کی دھن میں مست، اپنی نجی زندگی میں شعراء سے واسطہ رہا، ہر شاعر کے اندر کے شاعر کو دیکھا، پہچانا اور حیات قضائی کو گوناگوں خصوصیات کے ساتھ زیب قرطاس کر دیا. اپنا شاعرانہ رنگ طبیعت بھی ظرافت کے گلشن پر جا بجا چھوڑا ہے. فکر و خیال کے دامن فلک پر اپنی یادداشت سے لے کر اشعار کے ستارے ایسے ٹانکے ہیں کہ لطف دوبالا ہو گیا ہے. انشائیہ نگاری کی اس روش کو دیکھتے ہوئے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے قلعہ احمد نگر کے زندان میں اپنی یادداشت کے دریچوں کو وا کر کے غبار خاطر کو بار خاطر نہیں ہونے دیا، بلکہ بشاشت طبیعت کا ضامن بنا دیا. ساجد صاحب بھی اپنے حافظے کی قید سے اساتذہ کے اشعار کو مضمون کی ڈیمانڈ پر رہا کرتے ہیں اور اسلوب کو شگفتہ سے شگفتہ تر بناتے چلے جاتے ہیں. برجستہ اشعار جہاں پڑھنے والے کو چونکاتے ہیں وہیں مسرت سے ہمکنار کرتے ہیں. انشائیے کی عبارت اکثر مقامات پر اشعار کے لیے تمہید کا کام کرتی ہے. اور سنجیدہ اشعار ایک نئے پہلو کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور اشعار کی یہ مزاحیہ تشریح نظم کی نثری پیروڈی معلوم ہوتی ہے. ساجد جلال پوری کا اسب قلم بلا شبہ انشائیہ نگاری کے میدان میں بڑا تیز گام ہے.
طنز کی نشتریت سیدھے دل میں محسوس ہوتی ہے تو مزاح کی لطافت لبوں کو متبسم کر دیتی ہے۔ طنز و مزاح کے بیچ بیچ موصوف بڑے معنی خیز اور علمی اشارے بھی کر جاتے ہیں جس سے چشم شعور روشن ہو جاتی ہے۔ شاعر کباب کی یہ عبارت دیکھیے کتنی مدلل ہے۔ سائنسی اور تاریخی نقطۂ نظر سے بھی کباب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اس سرزمین پر انسانوں کی آمد کی۔ قدیم پتھر کے زمانے میں جب لوگ پیڑوں کے پتوں سے جسم ڈھانپتے تھے اس وقت بھی جانوروں کا شکار کرتے تھے تو اسی کو بھون کر کباب کی طرح کھا جاتے تھے۔ استدلال کے عمل میں تحلیل و تجزیے کی صلاحیت کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ ساجد صاحب ان شاعریوں کی فضا کے درپردہ جب علمی گتھیاں سلجھاتے ہیں تو اکثر اپنی اس خداداد لیاقت کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ لفظ شراب کو ہی لیجئے، یہ خالص عربی لفظ ہے اور کم و بیش مشروب کے معنی کو ادا کرتا ہے۔ میں اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مشروب تب ہوگا جب وہ مفعول ہو جائے، جب تک رکھا ہوا ہے وہ مشروب نہیں ہے۔ تو کم و بیش وہ مشروب کے معنی کو ادا کرتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن ساجد صاحب جب اس لفظ کی تحلیل کرتے ہیں تو بڑے اعتماد سے رقم کرتے ہیں کہ یہ شراب ہے، شر مثبت آب ہے، شر کا پانی ہے، اسم با مسمہ ہے، مجسم شر ہے تو اس میں خیر کا پہلو کہاں سے نکلے؟ دیکھا آپ نے ساجد صاحب نے اس عربی کے لفظ میں فارسی ترکیب کیسے تلاش کر لی۔ اور ان شائعے میں ایسا کرنا عیب بھی نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ طنز و مزاح کی فضا میں ہی ایسے شگوفے کھلائے جا سکتے ہیں اور جودت طبع کا بھرپور مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کتنے ہی مقامات ہیں جہاں قہقہوں اور ٹیسوں سے عبارت مضامین میں موصوف کے قلم سے نحن و ابناء الدلیل کا آوازہ بار بار بلند ہوتا ہے۔ شاعر زلف دراز سے ایک ایسے ہی اقتباس کو دیکھیے، ہمشیرہ کو چھوڑ کر کوئی رشتہ جسم کے کسی حصے یا عضو سے منسوب نہیں ہوا۔ یہ شرف شاعروں کے توسط سے صرف زلفوں کو ہی ملا ہے کہ جب دو لوگ ایک ہی گھر میں دو زلف گرہ گیر کے اسیر بن جاتے ہیں تو ہم زلف کہلاتے ہیں۔ طنز و ظرافت ہو یا کوئی صنف ادب، اس کا اولین فریضہ بلکہ نصب العین انسانی معاشرے کی اصلاح و تعمیر ہے۔ کہیں کوئی بندہ آزاد داد و تحسین سے بے نیاز ہو کر گوش بشریت کو اشعار کے ذریعے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں کوئی فکشن نگار اساطیری اسلوب کی بندشوں کے ذریعے قاری کے خفتہ احساسات پر ضرب لگانے کی سعی مشکور کرتا نظر آتا ہے۔ مزاح بھی ایک طرف ہونٹوں کو تبسم ریزی کے حوالے کرتا ہے تو دوسری طرف دل و دماغ کو غور و فکر کی تحویل میں دے دیتا ہے، اور قاری یک لخت قہقہے کے بعد بہت کچھ سنجیدہ باتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ساجد صاحب اپنی ذاتی زندگی میں بے حد سنجیدہ انسان ہیں جن سے گاہے گاہے ادبی ظرافتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ موصوف نے اپنی کتابوں میں شاعروں کے مختلف چہرے، رویے، اعمال و افعال دکھا کر قارئین کو ہنسایا ضرور ہے، لیکن اس میں ادب کی بنیادی ضرورت سے کہیں بھی غفلت نہیں برتی گئی ہے۔ ساجد صاحب عبارتوں میں ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، لیکن بقول راحت اندوری بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ ایک انشائیہ نگار اپنے دل کی دردمندی کو طنز و مزاح کے آئینے میں ہی سجا دیتا ہے، جسے چشم بصیرت سے پڑھنے والا قاری پڑھ کر ٹھٹکتا ضرور ہے اور ادیب کی دل سوزی کو گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ ساجد صاحب کے دردمند قلم نے کس طرح ہنسی ہنسی میں سنجیدہ مسائل کو پیش کیا ہے، پڑھیے اور محسوس کیجیے۔ آخری اقتباس پیش کر رہا ہوں ساجد صاحب کی کتاب کا۔ لکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شریعت شاعری میں اس کے مڈانے، بڑھانے، ترشوانے اور طول و عرض کا اختلافی مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ زلف دراز شاعر میں ساجد صاحب لکھتے ہیں، اسی لیے موقع ملتے ہی بعض شاعر اتنا طول دے دیتے ہیں کہ ان کی زلف ریش کو دیکھ کر خانقاہ ادب کا درویش کہہ سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح ساجد صاحب نے ایک جملے کی تحریر میں امت مرحومہ کے اختلاف کا مرثیہ بھی پڑھا ہے
اور اپنے حلیے میں تقدس معابی کے جملہ عناصر جمع کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو فریب دینے والی جماعت پر کاری ضرب بھی لگائی ہے۔ پھر اسی اختلاف امت کے باعث عہد حاضر میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل بھی درپیش ہیں، جن میں انتہائی اہم اور حساس مسئلہ آزادی قدس کا ہے۔ اس سلگتے ہوئے مسئلے کی جانب موصوف کس طرح آسانی سے اشارہ کر جاتے ہیں، پڑھیے اور داد دیجیے۔ 21ویں صدی اگرچہ سائنسی اعتبار سے خلا بازوں کی ہے، لیکن ہمارے بزرگ شعراء کے مطابق ہماری اردو شاعری اس وقت قلا بازوں اور گلا بازوں کی ہے، جنہوں نے ہماری مملکت شاعری پر مثل اسرائیل غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے جملے اور تحریریں پڑھنے کے ساتھ ہی موصوف کی عصری حیثیت بھی روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ساجد جلال پوری نے اکثر مقامات پر ظریفانہ باتیں کہنے میں جدید عصری پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے اور اپنے زمانے نیز گرد و پیش کی چیزوں سے مزاح برآمد کیا ہے۔ یہی چیز ہے جو ان کے فن کو خالص تقلید نہیں ہونے دیتی، بلکہ ذہنی اختراع کا پتہ دیتی ہے۔ ان دو الگ الگ نشانیوں سے ماخوذ عبارتیں سنیے اور محسوس کیجیے کہ از حد جدید عہد سے اٹھائے گئے یہ موضوعات تقلید سے کتنا دور ہیں اور اختراع سے کتنا نزدیک ہیں۔ لکھتے ہیں، اس کا انگریزی نام آٹو بایوگرافی ہے۔ آپ محبت سے آٹو فوٹوگرافی المعروف سیلفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خود نوشت شاعر میں لکھتے ہیں، کیونکہ شاعر اس صنف میں اپنی تصویر اپنے ہاتھوں سے خود کھینچتا ہے۔ خوش خوراک شاعر میں لکھتے ہیں، حکومت کی گوشت بندی اسکیم سے جہاں سڑکوں پر آوارہ جانوروں کی دھما چوکڑی بڑھی ہے، ایکسیڈنٹ میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس سے شاعروں کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ ان کا قول ہے کہ پہلے یہ جانور خود اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچا رہے تھے تو غریبوں کا پیٹ بھر رہے تھے، اب یہ خود دوسروں کی جان لے رہے ہیں۔ بہرحال مقصدیت سے قطع نظر طنز و مزاح کا بنیادی مقصد قاری کو تفریح طبع کا سبب حلال فراہم کرنا ہے اور چہرے کو بشاشت کے سپرد کرنا ہے۔ ساجد صاحب اس نقطۂ نظر سے بھی پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں۔ کہیں پڑھنے والوں کے قہقہے پھوٹتے ہیں تو کہیں زیر لب ہلکی ہلکی مسکراہٹیں نظر آتی ہیں۔ یہ عبارت ملاحظہ کیجیے، ماہرین غالب۔ جب مرزا غالب کے مختصر دیوان کو لوگ حفظ کر چکے تو ان کے کلام کی تشریح بھی ہونے لگی۔ غالب کو کرید کر سمجھنے کے لیے CBI کی طرز پر ایک ٹیم بنائی گئی جسے ماہرین غالب کہا گیا۔ شاعر خود نوشت میں لکھتے ہیں، اب تو یادداشت لکھنا بھی ایک فیشن بن چکا ہے۔ جس کو بھی دیکھیے، کرکٹر، ایکٹر، حکمراں، سائنسداں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عدد خود نوشت لکھنے بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر کتاب رنگ رنگ کے شاعر، طنز و ظرافت کا بہترین نمونہ اور ادبی و تاریخی نگار خانہ ہے۔ بیان و سخن کی راہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ اس قول کی روشنی میں کتاب کے مضامین سے بحث کی جا سکتی ہے، کیونکہ تنقید کا مطلب کسی فن پارے پر خط بطلان کھینچنا نہیں ہوتا، بلکہ تنقید سے سخن کی راہ مزید ہموار ہوتی ہے، بشرطے کہ تنقید صحت مند ہو، کسی بیمار ذہنیت کی نمائندہ نہ ہو۔ امید واسق ہے کہ ساجد صاحب جلال پوری کے رشحات قلم مستقبل میں بھی سامنے آتے رہیں گے، اور اس کتاب کی اشاعت پر ایک بار پھر میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔